وہ ہم سفر تھا مگر، از قلم سیما شاہد، قسط نمبر 4۔ آج صبح سے ہی پوری حویلی میں ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ رخسار آپی اور اکرم بھائی ایئرپورٹ روانہ ہو چکے تھے۔ شاہ بی بی خود ملازمین کو ہدایات دے رہی تھی۔ باورچی خانے کا مینیو بھی انہوں نے ہی ترتیب دیا تھا، اور اب اپنے کمرے میں انہوں نے سویرا کو طلب کیا۔ السلام علیکم شاہ بی بی۔ سویرا دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹی۔ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا، جو ملگجے سے لباس میں ملبوس تھی۔ چوٹی میں سے بال نکل رہے تھے، چہرے پر پزمردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ سویرا، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے کرم سے تمہارے سر کا سائیں واپس آ رہا ہے، اور ان بی بی کو دیکھو، نہ لباس ڈھنگ کا ہے، سر پر کنگھی تک نہیں کی ہوئی، اور ہاتھ کان سب خالی۔ اتنی بدشگونی مت پھیلاؤ، جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو، اور ہاں، شہریار کا کمرہ اپنی نگرانی میں کھلوا کر درست کروا لینا۔ بچہ شام تک آ جائے گا، اسے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے تسبیح گھماتے ہوئے حکم دیا۔ شاہ بی بی سے کچھ بھی کہنا مشکل تھا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے اسپات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کا رخ شہریار کے کمرے کی طرف تھا، جو سالوں سے بند پڑا تھا، لیکن زاہدہ تائی ہفتے کے ہفتے اس کمرے کی صفائی اور ڈسٹنگ کرواتی رہتی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی۔ نوب پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر زاہدہ تائی ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی۔ ارے سویرا، اچھا ہوا بیٹی تم آ گئی۔ آپ اپنی نگرانی میں یہ کمرہ درست کروا لو، اور اس کے بعد سیدھا میرے پاس آنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جی تائی امی، میں دیکھ لوں گی، سویرا نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے مٹی کی مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ فضائیں اپنے اندر ماں کی آغوش جیسی گرمی سموئے ہوئے تھیں۔ وہ ان فضاؤں میں سانس لیتے ہی بے چین ہو اٹھا۔ اتنے سال کی خود ساختہ جلا وطنی کی سزا تو اس نے خود ہی اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن شاید 4 سال پہلے لیا گیا یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوا تھا۔ آج وہ ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے کھڑا تھا، جس سے ملنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں کوشاں رہتی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سامنے ہی کشمیری شال میں لپٹی ہوئی سوبر سی رخسار آپی اور خوبرو سے اکرم بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آیا۔ وعلیکم السلام۔ اکرم بھائی نے آگے بڑھ کر اسے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ رخسار یک ٹک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کھلتا ہوا گندمی رنگ، جیل سے سیٹ بال، سفید بے داغ شرٹ پر ٹائی لگائے، آستینے فولڈ کیے ہوئے، نیوی بلو کوٹ ایک بازو پر ڈالے، وہ مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا شاہکار لگ رہا تھا۔ شکر اللہ کا، اس نے تمہارا دیدار تو کروایا۔ ماشاءاللہ، تم تو وقت کے ساتھ مزید نکھر گئے ہو۔ رخسار آپی اس کے سینے سے لگتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ رخسار، اب بس کرو، دیکھو شاہو پریشان ہو رہا ہے، باقی کے گلے شکوے تم گھر جا کر لینا۔ اکرم بھائی نے اپنی جذباتی سی بیگم کو ٹوکا۔ آپی، چلے مجھے جلدی سے اسپتال لے کر چلیں، مجھے بابا سائیں سے ملنا ہے۔ شاہ بی بی کے سینے سے لگ کر اپنی سالوں کی تشنگی مٹانی ہے۔ وہ رخسار کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر آگے بڑھا، جہاں اکرم بھائی ڈرائیور کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چاند بخش، پہلے ہسپتال کی طرف چلو، اکرم بھائی نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ سویرا نے ملازمہ کے ساتھ مل کر سارا کمرہ اپنی نگرانی میں صاف کروایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا عالی شان کمرہ تھا، جس کا آبنوسی فرنیچر اور دبیز قالین اس کی شان و شوکت مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی اسٹڈی روم اور ڈریسنگ روم تھا۔ کمرے کی کھڑکی بائیں باغ کی جانب کھلتی تھی۔ سویرا نے سارے پردے تبدیل کیے اور بیڈ شیٹ بھی نہیں بچھائی، باغیچہ سے پھول منگوا کر گلدان میں سجائے، اور پھر توصیفی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے کر باہر نکل گئی۔ سویرا بی بی، آپ کو چھوٹی مالکن بلا رہی ہیں۔ سیڑھیوں کے پاس اسے ملازمہ نے روک کر پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، وہ جواب دیتی ہوئی زاہدہ تائی کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بڑے سے بیڈ پر زاہدہ رنگ برنگے ملبوسات پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب اجازت لے کر سویرا اندر داخل ہوئی، تائی امی، آپ نے بلوایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ سویرا بیٹی، یہ دیکھو، یہ کچھ کپڑے ہیں، تمہارے لیے شہر سے منگوائے ہیں۔ انہوں نے بیڈ پر بکھرے برانڈڈ ملبوسات کی طرف اشارہ کیا۔ سویرا نے ایک نظر ان دلکش رنگوں کے قیمتی جوڑوں پر ڈالی۔ تائی امی، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سویرا، تم میری بیٹی ہی نہیں بلکہ اکلوتی بہو بھی ہو،
اور میں چاہتی ہوں کہ تم سب سے الگ اور منفرد نظر آؤ تاکہ شہریار کی نظر میں آ سکو۔ جانتی ہو نا، وہ اتنے عرصے ولایت میں رہ کر آیا ہے، میں چاہتی ہوں میری بہو سے جب وہ ملے تو دیکھتا ہی رہ جائے، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ سویرا نے بجھے دل سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ملبوسات اٹھائے، یعنی اس کی محبت اور شخصیت کہیں نہیں تھی، جو بھی تھا وہ شہریار کی پسند، شہریار کی خواہش پر تھا۔ وہ تو بس ایک کٹ پتلی تھی جو شاہ بی بی اور زاہدہ تائی کے ہاتھوں کی جنبش پر حرکت کر رہی تھی۔ اچھا سنو، آج شام یہ نیلا والا سوٹ پہننا، میرے شیرو کو نیلا رنگ بہت پسند ہے، انہوں نے ہدایت دی۔ یہ قیمتی کپڑے اسے بھیک کی طرح ملی ہوئی عزت سے کم نہیں لگ رہے تھے، ایسی عزت جس کا بار اٹھانا اس کے لیے بہت کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار اسے مجبوراً اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ گاڑی اسپتال کے مین انٹرنس پر رک چکی تھی، وہ تینوں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ شہریار، پہلے تم اندر جا کر بابا سائیں سے آرام سے مل لو، میں کچھ دیر میں رخسار کے ساتھ آتا ہوں، اکرم بھائی نے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کا پوچھ کر آگے بڑھ گیا۔ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ رخسار نے سوال کیا۔ میری پیاری بیگم، تمہارا بھائی اس وقت بہت ایموشنل ہو رہا ہے، بہتر ہے بابا سائیں سے اکیلے میں ملے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لے، کچھ ان کی سنے، کچھ اپنی سنائے۔ جب تک تم آؤ میں تمہیں اچھی سی چائے پلواتا ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے بابا سائیں سے ملنے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں باروب سے بابا سائیں آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے، دائیں بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے پہلے کی نسبت بہت کمزور لگے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور دھیرے سے ان کا ڈرپ لگا ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ شہریار، آگے بیٹا۔ بابا سائیں اس کی خوشبو پہچان چکے تھے۔ بابا سائیں، آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں تو برسوں سے اس انتظار میں تھا کہ کب آپ اور شاہ بی بی مجھے پکارتے ہیں۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شہریار نے فکر مندی سے ان کا حال پوچھا۔ طبیعت تو اب تم آ گئے ہو تو خود ہی بحال ہو جائے گی، بس خدا سے ایک ہی دعا ہے کہ مجھے اتنی مہلت ضرور دے کہ میں تمہیں اور سویرا بیٹی کو اپنی زندگی میں ہنستا بستا دیکھ لوں۔ بابا سائیں، کیسی دل گرفتہ باتیں کرتے ہیں آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور ان دونوں کی رخصتی اور ولیمہ میں شریک ہوں گے، رخسار اندر آتے ہوئے بولیں۔ اکرم میاں، بڑے ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے ڈسچارج کرواؤ، مجھے شہریار کے ولیمے کی تقریب رکھنی ہے، بابا سائیں نے کہا۔ پر بابا سائیں، وہ آپریشن کرواؤں گا لیکن دعوت ولیمہ کے بعد، وہ ضدی لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ سب باتیں کرتے رہے، پھر اجازت لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی قریب آتی چلی جا رہی تھی، مگر کوئی احساس اسے مضطرب کیے ہوئے تھا، کوئی خیال تھا جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ احساس، وہ خیال تھا سویرا کا، جس سے اس کا بڑا ہی عجیب رشتہ تھا۔ وہ اس کی کزن بھی تھی، اس کے پیارے چاچو کی بیٹی، تو ساتھ ہی ساتھ اس کی زبردستی کی منکوہہ بھی تھی، جسے وہ ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بھی کچھ خواب تھے، اتنی جلدی وہ ایک بچی سے نکاح اس کو ضد دلا گیا تھا، اور وہ اپنی زندگی کو مزید الجھنوں سے بچانے کے لیے اپنی جان چھڑا کر حویلی سے، شاہ بی بی سے، پاکستان سے، سب سے بہت دور چلا گیا تھا۔ لیکن اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ وہ سویرا کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد گاڑی ایک بڑی سی جاہو جلال والی حویلی کے سامنے رکی۔ شاہو، میرے بھائی اترو، حویلی آ گئی ہے، رخسار نے پیار سے کہا۔ وہ تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چلو شاہو، اندر چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، رخسار نے اسے ٹوکا، جو ٹکٹکی باندھے حویلی کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوا، جہاں دالان کی سیڑھیوں پر سفید غرارے اور سفید دوپٹے میں لپٹی پر نور چہرے والی شاہ بی بی، ان کے ساتھ اس کی جان سے پیاری ماں زاہدہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی، امی جان، وہ باری باری دونوں سے ملا۔ ان دونوں دادی اور ماں کی محبتوں اور شفقتوں کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر شاہ بی بی کے ہاتھ چومے اور ان کے پرشفیق وجود سے لپٹ گیا۔ میرا بچہ، میرا شاہو، شاہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاہ بی بی، چلیں اندر چلیں، شاہو لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، اندر چل کر آرام سے باتیں کرتے ہیں، اکرم نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ اپنے کمرے میں زاہدہ تائی کے دیے ہوئے
نیلے رنگ کے کرتے پجامے میں ملبوس لمبے گھنے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی جب خوشباش سی رخسار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، انہوں نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ رخسار آپی، آپ آ گئیں؟ جی میری پیاری بنو، صرف میں ہی نہیں تمہارے وہ بھی آ گئے ہیں، وہ شرارت سے بولی۔ چلو باہر چلو، شاہ بی بی بلا رہی ہیں، اس بہانے شیرو کو بھی دیکھ لینا۔ رخسار آپی پلیز، آپ تو مجھے سمجھیں، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ سب مجھے زبردستی ان کے سر پر ڈال رہی ہیں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ سویرا چندا، ایسا مت سوچو، تم تو اتنی پیاری ہو، دیکھنا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور میرا بھائی تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا، انہوں نے کھوکھلی سی تسلی دی۔ آپی، آپ لوگوں کو انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سویرا کے آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر نکل آئے۔ سویرا، وہ اپنی خوشی سے خود آیا ہے، یہ رشتہ مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، انہوں نے پیار سے اس کے آنسو پونچھے۔ رخسار آپی، مجبوری کے رشتوں میں محبت کی لطافت تو مر جاتی ہے نا، اس نے سوال کیا۔ سویرا، اتنی کم عمری میں یہ دادی اماں جیسی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ چلو جلدی سے منہ دھو کر باہر آؤ، میں شاہ بی بی کے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بڑے کمرے میں بیٹھک جمی ہوئی تھی، شاہ بی بی، زاہدہ تائی، اکرم بھائی سبھی شہریار کے ساتھ بیٹھے اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ تبھی شاہ بی بی نے اس کے چہرے پر جمی تھکن کو غور سے دیکھا۔ شاہو، چند گھنٹے آرام کر لو، پھر رات کے کھانے پر ملتے ہیں، شاہ بی بی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ بی بی، آپ بیٹھے، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، دل ہی نہیں کر رہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں جاؤں، شہریار نے بڑی عقیدت سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شاہو بیٹا، شاہ بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تھوڑا آرام کر لو، آؤ تمہیں کمرہ دکھا دوں، سویرا بیٹی نے تمہارا کمرہ خود تیار کروایا ہے، زاہدہ نے پیار سے کہا۔ شاہ بی بی، چلیں آپ کو تو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں، اور اماں، مجھے میرے کمرے کا راستہ پتہ ہے، گھر سے دور ضرور گیا تھا لیکن کچھ بھولا نہیں ہوں میں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور شاہ بی بی کا ہاتھ تھام کر ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی کا کمرہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی تھا۔ وہ ایک آسودہ سی سانس بھرتے ہوئے ان کی نماز کے تخت پر لیٹ گیا۔ شاہ بی بی نے پیار سے اسے دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت کا پہیہ کئی سال پیچھے گھوم گیا ہے، جب شہریار روز ان کے پاس ایسے ہی لیٹ کر لاڈ اٹھواتا تھا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد اپنی ماں جیسی دادی کے پاس لیٹ کر وہ نیند کی پرسکون وادی میں اتر گیا تھا۔ شاہ بی بی نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور کمرے میں پردے گرا کر لائٹ بند کرنے کے بعد خود تسبیح لے کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سویرا کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کچن میں آئی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک سی گئی۔ خاموشی سے دروازے سے اندر جھانکا تو کچن میں ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پھپھو بھی اپنے جوڑوں کا درد بھلائے ملازمین کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں کھڑی تھی جب فرزانہ پھپھو کی اس پر نگاہ پڑی۔ نیلے لباس میں اس کی سفید رنگت چگمگا رہی تھی، لمبے بالوں کی چوٹی بنائے گلابی رخساروں پر خفت سے جھکی سیاہ لرزتی پلکیں فرزانہ کا بی پی ہائی کر گئی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ ناقدانہ انداز سے اس کے نکھرے نکھرے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ پھپھو، وہ کیا؟ اور یہ اتنی تیاری کس خوشی میں؟ عید ہے کیا آج؟ انہوں نے لتاڑا۔ پھپھو، میں تو بس پانی پینے آئی تھی۔ وہ ان کی غسیلی نظروں سے گھبرا اٹھی۔ فوراً نکلو یہاں سے، میں نہیں چاہتی تمہاری منحوسیت کا سایہ بھی شیرو پر پڑے، اور خیال رکھنا جب تک شیرو ادھر ہے تم اس کے سامنے مت آنا، میرے بھائی کو تو کھا ہی چکی ہو۔ وہ پھٹ پڑی۔ پھپھو، کیوں اس معصوم کو ڈانٹ رہی ہیں؟ اور سویرا؟ رخسار نے اندر آتے ہوئے پہلے فرزانہ پھپھو پھر سویرا کو مخاطب کیا۔ سویرا، پھپھو صحیح کہہ رہی ہیں، کچھ دن میں تمہاری رخصتی ہے، اس لیے ابھی شاہو سے پردہ ہی کرو تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہاری یہ پیاری منموہنی سی صورت دیکھ کر کل کی ہوتی رخصتی آج کروا لے۔ رخسار نے اسے پیار سے چھیڑا۔ رخسار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز آخر کب آئے گی؟ اور تم چلو نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے رخسار کو ٹوکتے ہوئے حقارت سے سویرا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سویرا کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی، وہ دھیرے سے رخسار کو ہٹاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ رخسار نے تعصب سے فرزانہ پھپھو اور سویرا کو دیکھا، پھر اندر آ کر گلاس میں ٹھنڈا پانی نکالا۔ دیکھو رخسار، تم کچھ عقل سے کام لو،
شہریار وجاہت، ذہانت اور مینٹل لیول میں اس سویرا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا اس سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تم اس منحوس سویرا کو میرے شاہو کے سر پر تھوپنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نخوت سے بولی۔ تھوپنے والی کیا بات ہے؟ یہ دونوں تو پہلے سے ہی نکاح جیسے مقدس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ پھپھو، ہماری سویرا بھی لاکھوں میں ایک ہے، اور دیکھنا شاہو اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا۔ رخسار رسان سے سمجھاتے ہوئے بولی، ارے وہ تو میرے شاہو کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے شاہو جیسا سارے خاندان میں ایک بھی ڈھونڈ کر دکھاؤ تو میں جانوں۔ ایسا جوان کامیاب اخلاق والا بچہ ہے، فرزانہ تڑق سے بولی۔ رخسار نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ سامنے ہی سویرا چپ چاپ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور پانی کا گلاس اس کی سمت بڑھایا، جسے سویرا نے چپ چاپ تھام لیا۔ سویرا، تم پھپھو کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ تو بس ایسے ہی کہتی رہتی ہیں۔ آپی، مجھے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ پھپھو بھی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، میں ہوں ہی منحوس۔ سویرا میری بہن، بے شک تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ شاید شاہو اور تمہارا ایک ہونا قسمت میں لکھا تھا، اور قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں مانتی ہوں چاچو کے انتقال کے بعد تم شہریار کی ذمہ داری تھی اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن تم دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپی، میں نے کہا نا، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ آپ بس کسی بھی طرح یہ شادی کینسل کروا دیں۔ اگر کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی کو اثر نو شروع کرنے کی تیاری کرو۔ یاد رکھو، زندگی کو گزارنے کے لیے سر کے سائیں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خیر، تمہیں شاہ بی بی نے بلایا تھا، تم چلو، میں بھی چائے لے کر آتی ہوں۔ شاہ بی بی تسبیح پڑھ رہی تھی جب اجازت لے کر سویرا اندر داخل ہوئی۔ اتنا اندھیرا شاہ بی بی، لائٹ جلا دوں؟ وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی۔ نہیں بیٹی، تم لائٹ چھوڑو اور ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ جی شاہ بی بی، وہ سیدھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شام سے شاہو آیا ہوا ہے اور تم اس سے ملنے تک نہیں آئی۔ شاہ بی بی، میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ دیکھو سویرا، زندگی سے اپنا حق اور اپنی محبت آگے بڑھ کر وصول کرنا سیکھو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کی مٹھاس ہی مٹھاس ہو۔ تم اپنی زندگی ایسے جیو کہ سب کو تم پر رشک آئے۔ اور بیٹا، شاہو اتنا برا نہیں ہے، دیکھنا وہ تمہیں دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ایک بنا دے گا۔ بس کچھ وقت لگے گا اور تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اتنی گہری پرسکون نیند سویا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، شاہ بی بی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ شاہ بی بی، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بن کر اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز یہ شادی کینسل کروا دیں، میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ دھیمے سروں میں ایک شفاف آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے شاہو بیٹا، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ شاہ بی بی کی نظر اس پر پڑی۔ سویرا کا چہرہ شہریار کا نام سن کر فک پڑ گیا تھا۔ یہ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر کتنا چلائیں، کیسا بیہیو کریں۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اسی وقت رخسار نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ جلائی۔ پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ شہریار کی آنکھیں ایک لمحے کو چندھیا سی گئی تھی۔ اس نے آنکھ مسلی اور کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی نیلے لباس میں ایک بے انتہا خوبصورت پرکشش لڑکی کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اتنا بے داغ حسن دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا تھا۔ تبھی اس کے کانوں سے شاہ بی بی کی آواز ٹکرائی۔ شاہو، سویرا سے مل لو۔ سویرا بیٹی، سلام کرو اپنے سر کے سائیں کو۔ شاہ بی بی نے دونوں کو باری باری مخاطب کیا۔ شہریار نے ایک اچٹتی سی نظر شاہ بی بی کے پاس کھڑی اسے سلام کرتی سویرا پر ڈالی۔ شاہ بی بی، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ڈنر پر ملتے ہیں۔ وہ سویرا کو اگنور کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رخسار نے بڑے افسوس سے شرمندہ کھڑی سویرا کو دیکھا اور خود بھی الٹے قدموں شہریار کے پیچھے نکل گئیں۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ تنفن کرتی رخسار اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم سویرا کو سلام کا جواب دیے بغیر اس طرح اگنور کر کے کیسے آ گئے؟ آپی پلیز، میں پاکستان آ گیا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟
شہریار وہ اتنی پیاری ہے، تم ایک نظر اسے دیکھ تو لیتے۔ آپی پلیز، مجھے اس کے حسن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کھانا لگوائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ رخسار نے تعجب سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی شہریار نے اپنا فون نکال کر آن کیا تو عروہ کی لاتعداد مس کالز آئی ہوئی تھی، ایک تو یہ لڑکی بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے عروہ کے میسیجز پڑھے۔ شیری، آئی مس یو۔ شیری، تم پاکستان پہنچ گئے؟ شیری، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شیری، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ آرام سے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر عروہ کو فون ملانے لگا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شہریار کے لیے عروہ کا فون نہ اٹھانا خاصا پریشان کن تھا۔ وہ اسے دوبارہ فون ملانے لگا تو دوسری جانب مسلسل بیل ہونے پر بھی جب عروہ نے فون نہیں اٹھایا تو وہ اضطرابی کیفیت میں گر گیا۔ اسے عروہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اسے ساتھ نہیں لایا تھا، اس پر عروہ جو 1 گھنٹہ بھی اس سے بات کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ حالانکہ شہریار نے کتنی بار اسے گھڑی گھڑی فون کرنے سے ٹوکا تھا، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ دن میں کئی بار بلا جواز اسے فون کرتی تھی، جس سے وہ خاصا تنگ تھا۔ اور اب وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر اسے میسج لکھا، عروہ کہاں ہو تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ فون اٹھاؤ۔ سنہری بالوں کی پونی بنائے، پنک ٹاپ اور لانگ سکرٹ کے اوپر کوٹ پہنے وہ لندن برج کے پاس کھڑی تھی۔ شہریار کو گئے ابھی صرف 14 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ وہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، لیکن یہ 14 گھنٹے اسے 14 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ ذہن وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ عروہ نے جیب سے سیل فون نکال کر ایک بار پھر شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد جھنجھلا کر فون واپس جیب میں ڈالا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ وقفے سے بار بار اسے فون کر رہی تھی، میسیجز کر رہی تھی، اور شہریار اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس کا موبائل ہی آف تھا، جس پر عروہ کو تشویش ہونے کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ جب سے شہریار گیا تھا بے چین سی تھی، رات بھر سوئی نہیں تھی۔ ڈیم اٹ، تم نے فون کیوں بند کیا ہوا ہے؟ میری ذات کو اذیت دے کر تم ادھر آرام سے اپنے سو کالڈ گھر والوں کے ساتھ بزی ہو، وہ بڑبڑائی۔ ابھی وہ کھڑی اپنا خون ہی جلا رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون نکال کر چیک کیا، شہریار کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے فون کو دیکھا۔ نہیں شہریار، اب عروہ اتنی بھی ارزاں نہیں ہے کہ تم اسے جب جی چاہے اگنور کرو اور جب جی چاہے بات کرو۔ اس نے غصے سے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور پارکنگ کی طرف بڑھی۔ فون وقفے سے بج رہا تھا، جس سے عروہ کے دل کو تسکین مل رہی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب شہریار کو تڑپا کر ہی دم لے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیں، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔